اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی بھی علاقے میں کوئی وبا پھوٹ جائے، نہ تو آپ اس جگہ پہ جائیں، اگر آپ وہاں پہ اس وبا والے علاقے میں ہیں، موجود ہیں، تو اس علاقے سے باہر مت نکلیں۔ یہ ایک بہت ہی زبردست حکمت جو سی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے تقریباً یہ بیان کی، اور دنیا اس پہ عمل بھی کرتی تھی، اور پھر جب کہیں وبا پھوٹتی تھی تو اس پہ عمل کیا جاتا تھا۔ 1902 میں بھی ایک وبا پھوٹی جو زیادہ تر ہندوستان کے علاقے میں، ہندوستان سے ملحقہ بہت سارے علاقوں میں یہ وبا گئی، جو چائنا تک گئی اور ادھر سے افغانستان اور پھر ایران تک پہنچی یہ وبا۔ اس کے اندر ملینز آف لوگ جو سے اس میں ہلاک ہوئے۔ حالانکہ اس وقت لوگوں کی آمد و رفت ایسی نہیں تھی کہ آپ فلائٹ لے کے کہیں سے باہر نکل سکتے تھے، اور جہاں جہاں تک لوگ اگر آمد و رفت ہوتی تھی وہاں وبا پھوٹتی رہتی تھی۔ جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا، کئی علاقے تھے ہندوستان میں جہاں پہ اس پہ عمل کیا گیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے اپنے علاقے نہیں چھوڑنے اور کوشش کریں کہ اس علاقے میں مت جائیں، تو جن لوگوں نے عمل کیا وہ لوگ بچ گئے۔ یہ ایک لمبی ہسٹری ہے کہ کون لوگ بچے ہیں، تاریخ بھی بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ بچ گئے اس سے، اور جو لوگوں نے عمل نہیں کیا، نہیں جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو کچھ ہے نہیں، اور وہ لوگ چل پڑے، ادھر سے ادھر چلے گئے، اور وہ لوگ اس طرح سے بیماری کو پھیلاتے رہے، اور پھیلتے بے تحاشا لوگ، اور یہ بھی کئی سال اس کا اثر جو ہوتا تھا اس بیماری کا رہا۔ فیملی کی فیملی ختم ہو گئی، گھر کے گھر ختم ہو گئے، لوگ جسے کہتے ہیں کہ برا حال ہے جو اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں۔ یہ بیماری جب شروع ہوئی چائنا سے، کرونا وائرس، تو چائنا نے کسی حد تک جو ہے اس پہ عمل کیا اور کوشش کی کہ جو ووہان کا علاقہ تھا اس کو لاک ڈاؤن کر دیں مکمل طور پہ، اور انہوں نے اس کو لاک ڈاؤن کیا۔ یہ جو میں نے حدیث بتائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی ہے، اس کا مطلب بھی لاک ڈاؤن ہی تھا کہ آپ اپنے گھروں سے بھی باہر مت نکلیں، جہاں پہ موجود ہیں وہیں پہ رک جائیں۔ یہ لاک ڈاؤن ہی کہتے ہیں اس کو۔ یہ لاک ڈاؤن کا حکم 1500 سال پہلے جو ہے مسلمانوں کو بتایا گیا ہوا تھا۔ یہ نہیں تھے کہ آج یہ لاک ڈاؤن استعمال ہوا ہے کہ ہم چائنا کو دیکھ کے یا امریکہ کو دیکھ کے یا کسی کو دیکھ کے کر دیں۔ اور وہ لاک ڈاؤن کا حکم ایسا تھا کہ آپ نہ وہاں نہ جانا ہے اور نہ وہاں سے نکلنا ہے۔ لیکن میں دنیا کی تو بات نہیں کرتا، کئی ممالک نے اس کے پر عمل کیا، نیوزی لینڈ نے اس پہ عمل کیا، مکمل لاک ڈاؤن کیا، جنوبی کوریا نے اس کے پر مکمل عمل کیا اور لاک ڈاؤن کیا، تائیوان نے اس پہ عمل کیا، ہانگ کانگ نے اس کے عمل کیا، ویتنام نے اس کے پر عمل کیا، حتیٰ کہ تھائی لینڈ نے اس کے پر عمل کیا۔ ان ممالک نے عمل کیا اور وہ اس بیماری سے بچ گئے، جبکہ ان علاقوں میں بیماری پھیلنے کا زیادہ اندیشہ تھا، کیونکہ یہ چائنا کے نزدیک تھے۔ چائنا نے بہت شدید عمل کیا اس کے اوپر، اس بات کے اوپر میں تو کہوں گا کہ حدیث پہ ہی عمل کیا، کہ جو حضور کی حدیث تھی 1500 سال پہلے اس کے اوپر مکمل عمل کیا گیا۔ لیکن ہمارے اسلامی ممالک نے کسی نے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ جو بڑے امیر ممالک تھے انہوں نے غریب لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا، بھلے یہ نہیں دیکھا، ان کے جعلی ٹیسٹ کیے کہ ہاں جی ٹھیک ہے وہ نکال دیا۔ ہمارے پاس جو ایک ریکارڈ بیمار لوگ، جو کورونا کے بیمار لوگ تھے جن کو نکالا گیا، وہ سعودی عرب سے آئے، ایران سے آئے، ان ممالک سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے جو انکشاف پتہ لگا تھا وہ ایران سے آئے تھے، جو زائرین وہاں پہ زیارتوں پہ گئے ہوئے تھے مشہد اور مختلف علاقوں پہ، ان لوگوں کو زبردستی نکالا گیا جب یہ بیماری ایران میں پھوٹی ہے۔ ایران سے پھوٹی ہے بیماری اور وہاں سے نکالا گیا، اور وہ لوگ آئے، ہمارے لوگوں کو اتنی عقل سمجھ نہیں تھی، انہوں نے ان کو ہینڈل نہیں کیا، اور وہ بیماری پھیلتی چلی گئی۔ وہی لوگ جو آئے اور وہ علاقے مختلف جگہوں پہ پھیل گئے، جس کی وجہ سے یہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ یہ جسے ایک یہ نافرمانی میں بتا رہا ہوں۔ پھر سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ سعودی عرب سے جو فلائٹس آئی ہیں اس میں میجورٹی کو کرونا وائرس تھا،
اور وہ آئے ہیں اور ایئرپورٹ سے چلے گئے، کسی نے چیک نہیں کیا، کسی نے پرواہ نہیں کی. کوئی لوگ اگر آئے بھی ہیں، کسی کو پتہ بھی لگ جاتا ہے تو اس نے پیسے کھلائے ہیں اور وہ نکلتا گیا. یعنی کہ آپ کو اندازہ لگے کہ جو اٹلی سے لوگ آئے پاکستان، بہت سارے لوگ آئے ہیں جن کے جو آ کے انہوں نے فیملی ختم کر دی یہاں پہ، جو کسی ریکارڈ میں موجود نہیں ہیں. اور وہ وہاں کے لوگ جو آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بیماری پھیلائی، اور اس طرح سے بیماری جو سی پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئی. پھر نافرمانی گورنمنٹ آف پاکستان نے کی، حالانکہ بظاہر عمران خان صاحب جو پی ایم خان صاحب ہیں وہ بڑے نیک آدمی لگتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ایا کا نعبد و ایا کا نستعین بھی کہتے ہیں، لیکن انہوں نے لاک ڈاؤن پہ عمل نہیں کیا پراپر طریقے. یہ بیماری پھیلانے اور نافرمانی کی وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ نافرمان قوموں میں شامل ہو گئے. اگر آپ اسٹک ہوتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ابھی کچھ عرصے کے لیے روک دینے ہیں. ہمارے جہاں پہ لوگ موجود ہیں، مر نہیں رہے تھے، وہاں بھی کھا پی رہے تھے، رہ رہے تھے جو سے لوگ تھے. کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا کہ اگر یورپ میں بیٹھے تھے تو یورپ میں بیٹھ جاتے، اگر سعودی عرب میں بیٹھے تھے سعودی عرب میں رہتے. ان کو روک نہیں جاتا کہ ہاں اس کو ابھی روک دو، کیونکہ یہ حکم ہے ہمارا مذہبی، ہم نے بطور پہ بھی ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نے اس سے باہر نہیں جانا. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم نے فلائٹس میں پیسہ کمایا. جو 1 لاکھ کا ٹکٹ تھا پاکستانی روپے کا، ہم نے 3.5 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ بھی لیے لوگوں سے. یعنی کہ امریکہ سے لوگ جو آنا چاہتے تھے یا امریکہ جانا چاہتے تھے، انہوں نے بھیجا وہاں پہ اور خوب پیسہ بنایا. یہ پی آئی اے کو پیسہ کمانے کا ایک موقع مل گیا. انہوں نے کہا جی ہم تو 2 بندے چھوڑ کے لے، اور میں نے جہاں تک سنا ہے کہ کھچا کھچ بھر کے لوگوں کو، کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں رکھا گیا. کہ انہوں نے کہا تھا جی ہم 3 والی سیٹ پہ 2 لوگ بٹھائیں گے، ایک بیچ میں وقفہ ڈالیں گے. انہوں نے 3 کے 3 لوگ بٹھائے اور کوئی وقفہ نہیں ڈالا، کوئی عمل نہیں کیا. بہرحال یہ بھی نافرمان جو لوگ سفر کر رہے تھے، جن کو منع کیا گیا تھا کہ آپ مت سفر کریں، ان لوگوں نے بھی نافرمانی کی اور انہوں نے سفر کیا. وہ لوگ وہاں سے منتقل گئے اور انہوں نے بیماریاں پھیلائیں ایک دوسرے کے ممالک میں جا کے. اور یہی وجوہات ہے کہ آج یہ بیماری جو ہے کنٹرول سے باہر ہے. اور یہ کب تک بیماری پھیلے گی؟ جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہیں کریں گے. آج آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. میں انڈیا کو بھی دیکھتا ہوں اور پاکستان کو بھی دیکھتا ہوں. انڈیا جو سے ہے بالکل جھوٹ بولتا ہے اب کہ انہیں تبلیغی جماعتوں نے پھیلایا. انڈیا کے اندر بھی یہی کچھ ہوا. مودی صاحب نے جو حرکت کی، ایک دم سے اوور نائٹ لاک ڈاؤن کر دیا. لوگ سڑکوں پہ تھے، وہ کہاں جاتے؟ کوئی آپ نے ان کو رہائش مہیا کی تھی؟ وہ بیچارے کام کے لیے گئے ہوئے تھے، مختلف شہروں میں جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں. ان لوگوں کو آپ نے راستے میں جب آپ نے ٹرانسپورٹ بند کر دی تو وہ پیدل 30 40 کلومیٹر بیچارے پیدل چل کے گھروں میں پہنچے ہیں. ٹرکوں میں گھس کے بیٹھ کے لوگ، ایک ٹرک کے اندر 100 لوگ آدمی گھس کے بیٹھ گئے ہیں. بیماری تو آپ نے خود پھیلائی وہاں پہ، اور آپ نے الزام لگا دیا کہ مسلمان نے پھیلائی. آپ نے اس کو مذہبی رنگ دیا. پاکستان میں پارٹی وائز الزامات لگ رہے ہیں، لیکن انڈیا میں مذہبی رنگ دیا گیا کہ مسلمانوں نے پھیلائی ہے. اور مسلمانوں کے ساتھ پہلے بھی وہاں پہ انڈیا میں حتیٰ کا میز سلوک ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے آج تک روا رکھا ہوا ہے. آج جو صورتحال ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے کہ 8 ملین سے زیادہ جو سے ہیں لوگ جو سے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور ابھی تو یہ ابتدا ہے اور بیماری پھیل رہی ہے. وہی لوگ ہمیشہ عمل کریں گے جو اس حدیث پہ عمل کریں گے تو وہی اس سے بچیں گے. 4,40,000 لوگ جو سے ہیں اس بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں اب تک. انڈیا میں بیماری جو سی ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. 3.5 لاکھ لوگ جو سے ہیں اس میں مبتلا ہو گئے ہیں بہت جلدی، اور تقریباً 10,000 لوگ جو سے ہیں اس بیماری سے ہلاک ہو چکے ہیں. اور یہ بیماری اس کا بھی، انڈیا کا بھی وہی حساب ہے کہ جو ہاسپٹل میں وفات پا گیا اس کو تو لکھ لیا، جو سڑک پہ مارا گیا اس کو انہوں نے کاؤنٹ نہیں کیا.
یہی حال پاکستان کا بھی ہے کہ جو لوگ گھروں میں مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، ان کا ذکر بھی جن سے کہیں پہ نہیں ہوتا، کسی کھاتے میں لکھا نہیں جاتا. اور جو لوگ جن سے ہیں بیمار، جن سے ہیں ہاسپٹل میں وفات پاتے ہیں، ان کا لکھے جاتے ہیں. پاکستان کی صورتحال اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. تقریباً 2839 لوگ جو سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور 1.5 لاکھ لوگ جو سے ہیں، 1.5 لاکھ لوگ جو سے ہیں وہ اس میں جو سے بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. میں نے پرسوں جب 1,32,000 تھے، پرسوں نہیں ہے، ہاں 2 دن پہلے میں نے کہا تھا تو یہ 1.5 لاکھ کی طرف ہو جائیں گے. آج وہ 1.5 لاکھ ہو گئے ہیں، تقریباً 150 کم ہے. تو یہ تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا کوئی خان صاحب کو خیال نہیں آ رہا ہے، اور یہ خان صاحب جو سے ہیں مروائیں گے ساروں کو. انہوں نے جو بھی حکمت عملی استعمال کی ہے ابھی تک تو ناکام نظر آتے ہیں، اور اس میں کامیابی صرف اور صرف خان صاحب ایک ہی صورت میں ہے، فرما برداری کے اوپر آئے گی. آپ نام تو لیتے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں پکڑتے ہیں، بظاہر آپ نے حلیہ بہت اچھا مسلمانوں والا بنایا ہوا ہے، لیکن عمل نہیں ہے آپ کا. عمل اس لیے نہیں ہے، ایک حدیث سے ہی آپ ثابت ہو گیا. آپ نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرو. یہ لاک ڈاؤن ہی ہے کہ نہ جاؤ اور نہ آؤ، اور جہاں بیٹھے ہو وہیں رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہے. یہ اس بیماری کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ طریقہ تھا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ آپ کیسے محفوظ رہیں گے. جو قومیں عمل کرتی ہیں حدیث پہ، قرآن مجید پہ، یا اپنے پرکھوں کی باتوں پہ، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اور وہ لوگ ہمیشہ نافرمان لوگ ناکام ہوتے ہیں جو لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. Subscribe now.